ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، اب میں یہ بات پوچھوں تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ہے زیر ناف بال صاف کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، اکثر لوگ یہی بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے۔ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ صفائی اچھی چیز ہے، گھر گندا ہو تو مہمان اچھا نہیں لگتا۔ تو سوچو اگر بدن صاف نہ ہو تو ہماری نماز اللہ کو کیسی لگے گی؟ تو زیر ناف بال کب کاٹنے چاہیے؟ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یوں نہیں چھوڑا کہ جب دل کرے کاٹ لو، بلکہ دن بھی بتا دیے اور سیدھی سیدھی بات کہ 40 دن سے زیادہ بال نہیں چھوڑنے، اس کے اندر اندر صاف کرنا ہے، بس اس سے زیادہ کوئی سختی نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بہتر وقت یہ ہے، سادہ لفظوں میں بتاؤں کہ 10 سے 15 دن میں صاف کر لینے چاہیے، یہ بہت اچھا ہے، وگرنہ مہینہ ہونے سے پہلے تو ضرور یہ کاٹ لینے چاہیے۔ 40 دن پورے کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو حضور کا طریقہ سمجھ 40 دن سے پہلے پہلے کاٹ لینا۔ اب ہے کہ کن کن جگہوں کے بال کاٹنے چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حضور کی بات ہے کہ حلق العانہ، اس کے بال کاٹ لینے چاہیے۔ حلق العانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری ناف ہوتی ہے نا، جس کو عمومی طور پہ دھنی بھی کہتے ہیں، تو اس سے نیچے جو بل ہوتا ہے نا، اس سے نیچے ایک جگہ ہوتی ہے کہ ہم اگر پاؤں کے بل بیٹھے نا تو وہاں پہ ایسے نشان سا پڑ جاتا ہے، اور اکثر وہاں پہ ہم اپنا اظہار بند بھی باندھتے ہیں، شلوار وہاں تک باندھتے ہیں، تو وہاں تک کاٹنے ہوتے ہیں، یعنی بالکل اوپر ناف تک نہیں، بلکہ جہاں وہ بل پڑ رہا ہے نا وہاں تک کاٹنے ہوتے ہیں۔ تو پیشاب کی نالی کے دائیں بائیں نیچے اوپر سب صاف کرنے ہوتے ہیں، اور اس طرح نیچے خصیتین ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کے بھی بال صاف کرنے ہوتے ہیں۔ اب پھر سوال آتا ہے کہ جی دوبر کے بال یعنی جائے پخانہ کے بال صاف کرنے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو فرض واجب تو نہیں ہے کہ وہ کاٹے جائیں، لیکن ان کو صاف کر لیا جائے تو وہ جو نجاست ہوتی ہے نا، جو پخانہ نکلتا ہے وہ وہاں پھنستا نہیں ہے۔ اگر وہ بال کھڑے رہیں تو ان میں نجاست اٹکنے کا خدشہ ہوتا ہے، اگر وہ کاٹ لیے جائیں، اور آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں بہت اچھے اچھے ریزر جدید قسم کے آ گئے ہیں جن سے کٹ لگنے کا کبھی خدشہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیسے کاٹیں گے، اتنا مشکل ہوتا ہے، کٹ نہ لگ جائے، تو جو ریزر آج کے جدید ہیں ان کے ذریعے کاٹیں تو کٹ نہیں لگتا۔ اس حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کس چیز سے کاٹیں جی، یہ بال زیر ناف جو ہوتے ہیں کس چیز سے صاف کریں؟ تو شریعت تو بالکل سادہ ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی، آپ اس طرح سے بھی کاٹ سکتے ہیں، جو آج کل ریزر آ رہے ہیں ان سے بھی کاٹ سکتے ہیں، مشین جو ٹرمر ہوتی ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، کینچی سے بھی صاف ہو سکتے ہیں، اور جو بال صاف کرنے والی یو کریم ہوتی ہے اس سے بھی آپ زیر ناف بال صاف کر سکتے ہیں۔ عورتوں نے تو اسی سے ہی کرنے ہیں، اور مرد بھی کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی مجبوری ہے کہ بھئی وہ ریزر سے صاف نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ بال صاف کرنے والی کریم یو کریم سے بال صاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو اگر اس یو کریم سے الرجی ہوتی ہو، ان کو جلد کو نقصان ہوتا ہو، تو وہ بھی ریزر سے صاف کر سکتی ہیں، اجازت ہے، کر سکتی ہیں۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ بال صاف ہو جائیں، بس اس میں احتیاط یہی ہے کہ جلدی نہ کی جائے، زخم کہیں نہ لگ جائے اور گندگی بھی نہ پھیلے، کیونکہ نماز کی پاکی بدن کی پاکی سے جڑی ہے۔ اگر یہ زیر ناف بال صاف نہ کیے جائیں تو یہ بہت دھیان سے سننے والی بات ہے کہ ٹھیک ہے کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے،
لیکن نماز میں دل نہیں لگے گا، صفائی نہیں رہتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دوری ہو جاتی ہے۔ اور مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ صفائی۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں بتانا شرم کی بات نہیں، یہ دین کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف بدن، صاف کپڑے اور صاف دل والا مسلمان بنایا ہے۔ اگر آج یہ بات سمجھ آ گئی ہو تو آگے لوگوں کو بھی ضرور بتانا، تاکہ آپ کو بھی حضور کے اس بتائے ہوئے طریقے کا ثواب ملے اور بعض سنتیں لا علمی میں چھوٹ جاتی ہیں وہ بھی نہ چھوٹیں۔ اچھا، اس حوالے سے آپ اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں نا تو کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ کر پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔